السلام علیکم دوستو، میرا نام شکیل ہے۔ میں 33 سال کا سانبلے رنگ کا ہٹا کٹا جوان ہوں۔ میں ایک گاؤں میں رہتا ہوں اور ہماری آمدن کا ذریعہ ہم نے کسی کی زمین حصے پر رکھی ہوئی تھی۔ ان کا نام حافظ سعید تھا، جن کے 4 بچے، 3 بیٹیاں اور 1 بیٹا تھا۔ بچے سارے ابھی چھوٹے تھے۔ حافظ صاحب کو شوگر اور دل کا مسئلہ تھا۔ میں کام کے سلسلے میں اکثر ان کے گھر جاتا رہتا۔ ان کی بیوی بہت خوبصورت تھی، بہت فروا جسم، گورا چٹا رنگ۔ مجھے لگتا ہے سعید صاحب سے ان کی جسمانی خواہش پوری نہیں ہوتی تھی۔ وہ جب بھی ہمارے گھر آتی تو مسکرا مسکرا کر سب سے بات کرتی۔ میں شادی شدہ تھا، لیکن میری بیوی اس لیول کی نہیں تھی۔ ایک دن وہ ہمارے گھر آئی تو میں ان کو پیچھے سے دیکھ رہا تھا اور اس بات کو اس نے محسوس کر لیا تھا۔ کچھ دیر وہ اسی طرح کھڑی رہی اور پھر مسکرا کر میری طرف دیکھا اور بولی، کیسی لگی؟ میں شرما گیا اور دوسری طرف دیکھنے لگا۔ وہ میرے قریب آئی اور بولی، کچھ چاہیے تمہیں؟ میں نے کہا نہیں، مجھے کیا چاہیے ہوگا؟ وہ بولی، دیکھ لو، جو چاہیے مجھ سے مانگ لو، مل جائے گا۔ میں خاموش رہا۔ اگلے روز جب میں کھیتوں میں گیا تو وہ بھی وہاں موجود تھی۔ وہ سبزی لینے آئی تھی۔ مجھے بولی، مجھے اچھی اچھی سبزی توڑ کر دو۔ میں نے ہاں میں سر ہلایا۔ وہاں کھیتوں میں ایک بہت پرانا سا کمرہ بنا ہوا ہے۔ اس کا شوہر اسے چھوڑ کر پٹرول ڈلوانے گیا چلا تھا۔ وہ اس کمرے میں چلی گئی، میں بھی اس کے پیچھے چلا گیا۔ وہ وہاں کھڑی کمرے میں بکھری ہوئی چیزوں کو دیکھ رہی تھی۔ میں نے جا کر اسے پیچھے سے پکڑ لیا اور وہ بولی، ابھی کل تو کہہ رہے تھے مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ وہ میرے سامنے جھک گئی۔ شاید وہ بہت دیر کی پیاسی تھی۔ اس دن پہلی دفعہ مجھ سے یہ گناہ سرزد ہوا تھا۔ اب وہ کبھی میرے گھر آ جاتی، کبھی جانوروں والے کمرے میں تو کبھی کھیتوں میں۔ اب یہ روز چلنے لگا۔ وہ بہت خوبصورت تھی۔ اسے کوئی بھی دیکھتا تو شاید اس کا ذہن خراب ہو جاتا۔ اسے جب میں چھوتا تو ایسا محسوس ہوتا کہ کسی کومل سی چیز کو ہاتھ لگا لیا ہے۔ بہت ملائم۔ وہ مجھے پیسے بھی دیتی۔ میں اب جان بوجھ کر اس وقت اس کے گھر جاتا جب اس کا شوہر گھر نہیں ہوتا۔ وہ مجھے دودھ میں کبھی دیسی گھی اور کبھی دیسی انڈے ڈال کر پلاتی۔ ایک دن وہ کھیتوں میں اپنے بچوں کے ساتھ آئی۔ میں کھیتوں میں کام کر رہا تھا۔ وہ اپنے بچوں کے ساتھ آئی اور سبزی توڑنے لگی۔ اس کے بچے کھیل کود میں مصروف ہو گئے اور میں نے اسے پکڑ لیا۔ اب گناہ کی لذت نے مجھے اس قدر اندھا کر دیا تھا۔ وہ مجھے بار بار کہتی رہتی، اگر تمہیں کسی چیز کی ضرورت ہے تو مجھے بتاؤ۔ اب گناہ کی لذت نے مجھے اس قدر اندھا کر دیا تھا کہ میرے ذہن نے کام ہی نہیں کیا کہ ساتھ والی زمین حافظ کے چچا زادوں کی ہے اور آج ان کے پانی کی باری ہے۔ میں اسے کمرے میں لے گیا اور شروع ہو گیا گناہ کرنے لگا۔ تبھی حافظ کے 2 کزن اندر آئے اور مجھے پکڑ لیا۔ حافظ کو کال کی، وہ بھی آ گیا۔ حافظ کی بیوی رونے لگی اور میرے 1-2 تھپڑ بھی مار دیے۔ میں تمہیں کیا سمجھتی تھی اور تم نے کیا کیا میرے ساتھ؟ مجھے نہیں پتا اب میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ حافظ انہیں بولا، اسے جانے نہ دینا، میں آتا ہوں۔ اور وہ اپنی بیوی کو لے کر گھر چلا گیا۔ پیچھے سے ان لوگوں نے مجھے مارنا شروع کر دیا۔ ان لوگوں نے سب شاخوں کو توڑا اور مجھے مارنے لگے۔ انہوں نے میرے پیروں کی تلیاں اور کولوں پر بہت مارا۔ ان لوگوں نے برف توڑنے والے سوئے کے ساتھ میرے مقد پر مارا۔ میرے خون نکلنے لگا۔ وہ لوگ مجھے مسلسل مار رہے تھے۔ تبھی حافظ آیا اور مجھے بالوں سے پکڑ کر بولا، میں تو تمہیں اپنا بھائی سمجھتا تھا، میں کتنا اعتبار کرتا تھا تم پر، اور تم نے کیا کیا؟ اب وہ بھی ان لوگوں کے ساتھ مل کر مجھے مارنے لگا۔ میں نیم بے ہوشی کی حالت میں تھا۔ 2-4 لوگ مجھے چھڑوانے آئے تو ان لوگوں نے کہا، نکل جاؤ یہاں سے ورنہ تمہیں بھی اس کے ساتھ ہی لٹا لیں گے۔ میں درد سے کرا رہا تھا، لیکن یہ معاملہ
یہاں نہیں رکا۔ ان لوگوں نے میری پخانے والی جگہ پر کانٹوں والے ڈنڈے گھسانا شروع کر دیے۔ مجھے اتنی تکلیف تھی کہ دل چاہ رہا تھا میں مر جاؤں۔ ان لوگوں کی بہت منتیں کی لیکن وہ نہیں مانے۔ کسی نے میرے گھر جا کر بتایا تو وہ لوگ گاؤں سے لوگوں کو اکٹھا کر کر لے آئے اور مجھے چھڑوایا۔ میں 3 مہینے ٹھیک سے چل نہیں سکا۔ پخانہ کرنے کے لیے بیگ لگانا پڑا۔ یہ میرے گناہ کی سزا تھی، کسی کا اعتبار توڑنے کی سزا تھی، لیکن یہ سزا اس عورت کو بھی ملنی چاہیے۔ دوستو، یہ ایک سچی کہانی ہے۔ آپ کی کیا رائے ہے؟ کون زیادہ قصوروار ہے؟ اور اس گناہ میں وہ عورت بھی میرے ساتھ برابر کی شریک تھی، لیکن سزا مجھ اکیلے کو کیوں ملی؟ دوستو، مجھے اس بات کا ہمیشہ دکھ رہے گا۔ آپ لوگ کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ والسلام۔